نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خواتین و حضرات، 30 رمضان المبارک کی آخری برکت رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس رب کائنات نے آج 30واں روزہ نصیب فرمایا۔ یہ مہمان چند ہی گھنٹوں میں ہم سے بچھڑنے والا ہے۔ ہم صحیح معنوں میں اس مہمان کی قدر نہ کر سکے۔ اے رب کائنات، ہمیں بخش دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے، ہم آپ کے مہمان کی صحیح قدر نہ کر سکے۔ اے اللہ، تو بخشنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرنے والا ہے۔ یا اللہ، اس ٹرانسمیشن میں ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نادان ہیں، ہمیں علم نہیں اتنا، ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں تو اپنے کرم سے معاف فرما۔ کوئی ایسی بات نہ جانے کب نکلی ہو، ہمیں اس کا علم ہی نہیں، یا اللہ تو اپنے کرم سے معاف فرما۔ یا اللہ، جس طرح ہم نے اس رمضان میں رمضان افطار ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا ہے، یا اللہ ہمارے چینل کو تو اپنے اس بابرکت مہینے کے صدقے سے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ، ہم نے یہ ایک اسباب بنایا ہے جس میں ہم ان مظلوم لوگوں کی آواز اٹھاتے ہیں، ان لوگوں تک جاتے ہیں جن کی کوئی استطاع نہیں سنتا۔ ہم صرف غریب لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں اس چینل میں۔ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اور میری ٹیم کے جتنے بھی لڑکے ہیں سب کو صحت و کامرانی اور صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں اس ماہ سیام کے صدقے سے ہمیں ایسا ہم سے کام نہ لیو جو تجھے اور تیرے حبیب کو نہ پسند ہو۔ سوشل میڈیا کی طرف ہم آئے اور ہمیں تو نے ہی موقع دیا ہے، تو ہی علم دینے والا ہے، ہمارے علم کو اچھے کاموں میں استعمال کروانا۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے شروع کریں گے، جس کی سعادت حاصل کریں گے حافظ شاہزیب بھائی۔ آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ برکت رمضان افطار ٹرانسمیشن میں تشریف لائے، اور آج رمضان المبارک روزہ ہے، اور رب کائنات پھر ہماری زندگی میں یہ موقع کب آئے اور ہم اس اسٹیج پر کب بیٹھیں کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ پھر یہ رمضان آئے اور ہم اس طریقے سے ٹرانسمیشن کریں گے انشاءاللہ زندگی با وفا۔ تو آج روح تڑپا دینے والی تلاوت فرما دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، ان ربی لسمیع الدعاء، رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ تلاوت قرآن مجید کی سعادت حاصل کر رہے تھے حافظ شاہزیب۔ اب میں دعوت دوں گا، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کریں گے حافظ زہیب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
سلام علیک یا حبیب اللہ کہ بہت قبر اندھیری ہوگی، یہ سنا ہے کہ بہت قبر اندھیری ہوگی، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میری رحمت ہوگی۔ ماشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کر رہے تھے حافظ زہیب۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، وقت ہے بریک کا، بریک کے بعد علامہ صاحب کی طرف چلیں۔ خواتین حضرات، بریک کے بعد آپ سب کو برکت افطار رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ علامہ صاحب کی طرف جانے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ آج آخری روزہ ہے، جس طریقے سے آپ نے ہمیں پورا مہینہ سراہا ہے، ہمارے کمنٹس ہماری ویڈیو کو دیکھتے رہیں اور کمنٹس کرتے رہیں، تو آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ ناظرین، ماہ سیام کے اختتام کے بعد ہماری یہ ٹرانسمیشن اختتام پذیر ہوگی۔ زندگی بے وفا تو دوبارہ ہوئی انشاءاللہ، تو آپ سب باخبر رہیں گے جس طریقے سے آپ ہم سے جڑے ہوئے ہیں، تو ماہ سیام کے بعد بھی آپ کی محبتوں کے ہم مشغول رہیں گے، تاکہ آپ ہمیں سپورٹ کرتے رہیں اور ہمارے چینل کو کامیابیاں آپ ہی کے توسل سے ملیں گی۔ علامہ صاحب کی طرف چلیں گے۔ سب سے پہلے تو ختم نبوت کے حوالے سے محبت رسول اگر کسی شخص کے دل میں نہیں تو وہ ایمان سے ہی جاتا رہتا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا عقیدہ ہے کہ اگر کسی شخص کے دل میں ذرہ رتی برابر بھی اگر محبت رسول نہیں تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ہماری جان مال ہر زندگی کی ہر پہلو میں ہم سے، ہمارے اولاد سے بڑھ کر، ہمارے والدین سے بڑھ کر، ہمارے بہن بھائیوں سے بڑھ کر جو ہے محبت رسول کا تقاضا سب سے پہلا ہے۔ تو علامہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت برکت رمضان افطار ٹرانسمیشن کے لیے نکالا۔ تو اسی حوالے سے کہ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج مختصر سا بیان فرما دیجیے۔ جی جزاک اللہ۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد سے، اپنی جان سے، اپنے ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ اسی محبت کے حوالے سے ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے تو راستے جنگل میں سے گزرے، تو وہاں پر ایک شکاری نے ہرنی کو اپنے جال میں پھنسا کے رکھا ہوا تھا۔
کہ جب اس ہرنی کی نگاہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑی تو وہ پکار اٹھی، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بارہم من مغقن خذ یدی سہل لنا اشقالنا۔ یا رسول اللہ میرے قریب آئیے، میری حاجت کو سنیے، میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ہرنی کے قریب ہوئے اور اس سے پوچھا کہ اے ہرنی بتا تیری کیا حاجت ہے، تو ہرنی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک میرے چھوٹے چھوٹے بچے اس جنگل کی طرف ایک پہاڑی ہے وہاں پر رہتے ہیں، تو مجھے شکاری نے اپنے جال میں پھنسا لیا ہے کہ آپ میری ضمانت دے دیں کہ میں جا کر اپنے بچوں کو آخری بار دودھ پلا کر واپس آ جاؤں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی ذمہ داری دے دیتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس شکاری کے پاس گئے۔ جب شکاری کے پاس گئے اور شکاری سے کہا کہ میں اس کی ضمانت دیتا ہوں جب تک یہ لوٹ کر واپس نہیں آئے گی تب تک میں یہاں سے ہلوں گا نہیں، یہاں سے اٹھوں گا نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر بیٹھے تو ہرنی چلی گئی۔ ہرنی جب اپنے بچوں کے پاس پہنچی تو ان سے کہا کہ آج جلدی جلدی مجھ سے میرا جو دودھ ہے، آپ کا جو حصہ دودھ کا بنتا ہے وہ پی لیں، آج کے بعد میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، کیونکہ مجھے کسی شکاری نے شکار کر لیا ہے، تو میں اس کے جال میں پھنس گیا ہوں کہ میری ضمانت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میری ضمانت کے طور پر وہاں پر بیٹھے ہیں کہ جب تک میں واپس نہیں جاؤں گی تب تک وہاں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہیں اٹھیں گے۔ تو آپ کے بچوں نے کہا کہ ہم بھی آج کے بعد آپ کا دودھ نہیں پئیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں، جہاں آپ رہو گی وہاں ہم بھی رہیں گے۔ تو آپ ہرنی واپس آئی اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے آئی۔ جب اس اعرابی نے ہرنی کو آتے ہوئے دیکھا، ہرنی کی محبت دیکھی، تو وہ آتے ہی حضور کے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ جب ہرنی نے کلمہ طیبہ پڑھا تو جب اعرابی نے یہ منظر دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہرنی اتنا محبت کرتی ہے کہ وہ آتے ہی آپ کے قدموں میں گر گئی اور شہادت کا کلمہ پڑھنے لگی، جب اس اعرابی نے یہ منظر دیکھا تو وہ اعرابی حضور کے قدموں میں گر گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھائیے اور دار اسلام میں داخل فرمائیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی سبحان اللہ، بہت ہی پیارا آواز فرمایا۔ اس سیگمنٹ کے اگلے حصے میں چلتے ہیں سوال و جواب کی طرف۔ خواتین و حضرات، آج آخری روزہ ہے اور عید الفطر کل ہوگی، اور اس حوالے سے ہی سوال و جواب کرتے ہیں کہ صاحب نصاب، رام صاحب پہلا سوال ہے، صاحب نصاب کو فطرہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ جی، صاحب نصاب کو فطرہ لینا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس سے فطرہ نہیں دینا چاہیے۔ اگر آپ انہیں فطرہ یا زکوٰۃ دیتے ہیں تو پھر آپ کی ادائی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ صاحب نصاب ہے، اس کا حق نہیں بنتا کہ آپ اسے صدقہ فطر دیں یا زکوٰۃ دیں۔ اسی طرح اگر کوئی لوگ، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے صدقہ فطر کے پیسے لے جاتے ہیں، امام صاحب کو دے دیتے ہیں، یا زکوٰۃ کے پیسے لے جاتے ہیں امام صاحب کو دے دیتے ہیں، حالانکہ امام صاحب نصاب ہوتا ہے، اس کو جا کر دے دیتے ہیں، تو نہ ان کی طرف سے ادا ہوتا ہے اور نہ ہی امام صاحب کے اوپر جائز ہے کہ وہ ان کے صدقہ فطر لے یا زکوٰۃ کے پیسے لے۔ جزاک اللہ۔ اگلا سوال ہے، چند فطرے ایک مسکین کو دینا جائز ہے؟ مطلب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ افراد ایسا کرتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں 5 افراد ہیں تو ان 5 کا یا 10 کا فطرہ اکٹھا کیا اور ایک ہی مسکین کو دے دیا، تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ جی، چند گھر کے یا چند بچوں کے یا گھر کی فیملی کا جتنا بھی صدقہ فطر بنتا ہے وہ لے کر کسی ایسے مسکین غریب یتیم کو دینا جائز ہے کہ جو صاحب نصاب نہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ دیں گے ہم ہی دیں گے، تو آپ سب گھر والوں کا ایک ساتھ جمع کر کے ان کو دے سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ رام صاحب آخری سوال ہے، صدقہ فطر کا مقدم کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جی، صدقہ فطر کا مقدم کرنا جائز ہے۔ اگر ہم کسی کو مقدم نہیں کریں گے، مطلب کوئی شخص، ہم کسی کا صدقہ فطر دیتے ہیں، جیسے میرے گھر والے ہیں، میں ان کا نام لیتا ہوں یا کہتا ہوں کہ میں ان کی طرف سے صدقہ فطر دے رہا ہوں، تو یہ اس طرح کا نام لینا یہ جائز ہے۔
اگر وہ نہیں ہیں تو پھر ان کا صدقہ فطر مقدم کرنا جائز نہیں ہے۔ جزاک اللہ علامہ صاحب، آپ کا بے حد مشکور ہوں۔ آج آخری ٹرانسمیشن تھی ہماری اور آپ اس میں تشریف لائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے علم میں، جان میں، مال میں اضافہ فرمائے، آپ کو ہزاروں لاکھوں کروڑوں خوشیاں نصیب فرمائے، ہر بلا سے دور رکھے، ہر مصیبت سے دور رکھے۔ میں پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے دنیا اور پاکستان کے افطار، برکت افطار رمضان ٹرانسمیشن میں اپنا خصوصی وقت نکالا۔ ناظرین، یہ سیگمنٹ یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے سیگمنٹ میں طرف خواتین حضرات، وقت ہوا ہے ہمارے آخری سیگمنٹ نیکی کی بات کا، جنت کا دروازہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جنت کا دروازہ جس سے میرے امتی جنت میں داخل ہوں گے اتنا وسیع ہوگا، اتنا چوڑا ہوگا کہ اس کی چوڑان 3 سال کی مسافت کے برابر ہوگی، باوجود اس کے کہ جب میری امت اس سے گزرنے لگے گی تو وہ ان کی کثرت کی وجہ سے ان پر تنگ ہو جائے گا اور بھیڑ کی وجہ سے ان کے کندھے ٹلنے کے قریب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اتھے کسے نہیں سجنا بہ رہنا آخر اس جہاں تو جاونا ہے، اتھے کسے نہیں سجنا بہ رہنا آخر اس جہاں تو جاونا ہے، اتھے کسے نہ پوچھنی ذات تیری اتھے کم اعمال نے آونا ہے۔ خواتین و حضرات کی زندگی میں جو اعمال کیے ہیں یہ اعمال ایسے ہوں جو آخرت میں کام آئیں۔ دنیا داری صرف دنیا میں رہ جانی ہے، نیک اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کا دروازہ اتنا وسیع ہوگا کہ 3 سال تک اگر کوئی مسافت کرتا ہے، 3 سال کی مسافت کے برابر اس جنت کے دروازے کی چوڑائی ہوگی، اور اس میں جنتی جب داخل ہوں گے تو ان کے کندھے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے اور تنگ ہو کر وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے کتنے گناہ گاروں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ خواتین و حضرات، وقت ہوا اختتام کا۔ آج آخری ٹرانسمیشن تھی، پھر نہ جانے زندگی با وفا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اگر ہم سے کوئی بھول چوک یا آپ لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہو تو مجھے اور میری ٹیم کو معاف فرما دیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس ضرور کر دیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے، اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ زندگی با وفا تو اگلے رمضان میں ایک نئی ٹرانسمیشن کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ رمضان المبارک کے بعد ہم آپ کے لیے اسی طریقے سے رمضان المبارک کے بعد بھی ہم آپ کے لیے اس طریقے کی معلوماتی ویڈیو لاتے رہیں گے۔ اگر آپ ہمیں اس طریقے سے سراہتے ہیں تو ہم آپ کے لیے ہی یہ کام کرتے ہیں۔ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام